100 साल बाद जब दो सहाबाए किराम की कब्र खोली गई तो वहां मौजूद लोग ऐसा मंजर देखकर दंग रह गए। हर तरफ से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठी। तो आखिर वो मंजर क्या था? क्या लोगों की आंखें भर आई? आइए आपको बताते हैं इस हैरत अंगेज वाकये की पूरी हकीकत। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, हर मजहब में इंसान को उसके तरीके से दफनाया जाता है या जलाया जाता है, लेकिन बात जब पैगंबरों की होती है तो मामला बिल्कुल अलग होता है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में साफ लिखा है कि पैगंबरों का जिस्म मिट्टी कभी नहीं खाती, उनकी बॉडी हमेशा महफूज रहती है जैसे वो जिंदा हो। ये बात सिर्फ पैगंबरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बहुत सी इस्लामी किताबों में भी ये मिलता है कि जो लोग शहीद होते हैं या फिर बहुत ही नेक बंदे होते हैं, उनका जिस्म भी मिट्टी में नहीं सड़ता, बल्कि वैसे ही सलामत रहता है जैसे वो ऊपर जमीन पर थे। और इसी बात का एक जिंदा सबूत हमें कुछ साल पहले इराक में देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वाकया उस दौर का है जब इराक में शाह फैसल की हुकूमत थी। प्यारे दोस्तों, ये वो शाह फैसल नहीं है जो सऊदी अरब के थे, बल्कि इराक के हाकिम शाह फैसल की बात हो रही है, जिनका दौर था सन 1921 से 1933 के बीच। हुआ यूं कि एक रात शाह फैसल को ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए। उन्होंने कहा, ऐ शाह फैसल, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो प्यारे सहाबी, जिन्हें पहले दरियाए दजला यानी तिग्रिस रिवर के पास दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी पहुंच चुका है। दरिया अपना रुख बदल रहा है और उनके मकबरे को खतरा है। तुम हाकिम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनकी बॉडीज को किसी महफूज जगह पहुंचाओ। सुबह नींद खुली तो शाह फैसल बेहद परेशान थे। उन्होंने फौरन मुफ्ती आजम इराक से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत मसरूफ थे। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, फिर वही हजरत हुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर वही हिदायत, मगर इस बार भी शाह फैसल उलझन में रहे। फिर आई तीसरी रात और इस बार हजरत हुजैफा ने ख्वाब में सख्त अंदाज में वार्निंग दी कि कब्रों तक अब पानी पहुंच चुका है। इसी तीसरी रात मुफ्ती आजम इराक को भी वही ख्वाब आया। सुबह होते ही मुफ्ती आजम ने प्रधानमंत्री के जरिए शाह फैसल से मुलाकात की और जब दोनों ने एक दूसरे से अपने ख्वाब बताए तो हैरानी की इंतहा हो गई, क्योंकि 3 रातों से शाह फैसल को भी वही ख्वाब आ रहा था। फिर क्या था, पूरा इलाका हैरान रह गया। बहस होने लगी, क्या वाकई साहबा की कब्र खोली जा सकती है? क्या ये जायज है? लंबी बहस के बाद और गहरी सलाह के बाद आखिरकार एक फतवा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कब्रों को नुकसान का खतरा हो तो ऐसी सूरत में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना जायज है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और वक्त भी ऐलान कर दिया गया। तारीख रखी गई 10 जिलहिज्जा की, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कों पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग दूर दूर से सिर्फ इसी मंजर को देखने आए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों सहाबी आखिर कौन थे? तो दोस्तों, उनमें से एक थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, वही मशहूर सहाबी जिन्हें राजदार रसूल भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे राज थे जो किसी और को नहीं बताए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम भी सिर्फ और सिर्फ हुजैफा बिन यमान को बताए थे। वो मुनाफिक जो ऊपर से मुसलमान थे मगर अंदर से इस्लाम के दुश्मन, उनमें से 12 सबसे खतरनाक मुनाफिकों की पहचान सिर्फ हजरत हुजैफा को ही दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो इन लोगों की सरगर्मियों पर नजर रखे, मगर नामों को कभी जाहिर ना करे। और हजरत हुजैफा ने उस अमानत को आखिरी दम तक निभाया, यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ, तब भी उन्होंने किसी मुनाफिक का नाम उजागर नहीं किया। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े खलीफा अक्सर उन्हें मशवरा देने के लिए बुलाया करते थे। इतिहास बताता है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरीका निकाल लिया था मुनाफिकों की पहचान करने का। वो ये देखते थे कि हुजैफा बिन यमान किसी जनाजे में शरीक हो रहे हैं या नहीं। अगर वो किसी जनाजे में नहीं आए तो हजरत उमर समझ जाते थे कि उस शख्स का मामला साफ नहीं था। बाद में हजरत हुजैफा को
کوفہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا گورنر بنایا گیا جو آج کا ماڈرن عراق ہے، اور پھر سن 656 عیسوی میں وہی المدائن نام کے شہر میں ان کا انتقال ہوا جو دریائے دجلہ کے کنارے بسا ہوا تھا۔ اب لوٹتے ہیں واپس اس واقعے کی طرف۔ قریب 1300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب ان دونوں صحابہ کی قبروں کو کھولنے کا فیصلہ لیا گیا۔ سامنے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، اور جیسے ہی قبریں کھولی گئی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو، کیونکہ وہ منظر ویسا ہی تھا جیسا کتابوں میں پڑھتے آئے تھے۔ کفن بالکل سفید اور پاک صاف، اور دونوں صحابہ کی باڈیز ایسے تازہ جیسے انہیں ابھی ابھی دفنایا گیا ہو، کوئی بدبو نہیں، کوئی گلن نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بس نیند میں ہو اور ابھی اٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک جرمن فزیشین بھی موجود تھا جس نے شاہ عراق سے خاص اجازت مانگی کہ وہ دونوں صحابہ کے چہرے کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس نے دیکھا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ڈاکٹر وہی اسلام قبول کر بیٹھا، کیونکہ وہ حیران تھا کہ 1300 سال پرانی لاشیں اتنی تازہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دونوں صحابہ کرام کی باڈیز کو بڑی عزت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے پاس ایک محفوظ جگہ پر دوبارہ دفنایا گیا۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا۔ دوستو، اب اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو ایک ایسے روحانی معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر رہا ہے۔ یہ معجزہ جڑا ہوا ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے حضرت عباس کی قبر مبارک سے لگاتار پانی نکل رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ پانی آخر کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ بس یہ پانی حضرت عباس کی قبر کے چاروں طرف چکر لگاتا رہتا ہے، بنا تھمے بنا بدلے صدیوں سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس پانی کا کوئی ذکر اسلامی تاریخ یا روایتوں میں موجود ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ پانی کبھی سوکھتا کیوں نہیں، بدبو کیوں نہیں کرتا، اس کی رنگت اور سواد ایک جیسا کیوں رہتا ہے، اور کیا واقعی یہ ایک معجزہ ہے؟ ان سوالوں نے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے ویگیانکوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برٹش سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس رہسیمئی پانی کی جانچ کی تھی۔ انہوں نے حضرت عباس علمدار کی قبر پر بہتے ہوئے اس پانی کا سیمپل لیا اور اسے لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ پانی نہ صرف ایک دم صاف تھا بلکہ اس کا سواد بھی میٹھا تھا، بالکل ایسے جیسے پہاڑوں سے بہتا ہوا جھرنا ہو۔ اب دوستو، یہ بات اس لیے بھی عجیب ہے کیونکہ عراق کے زیادہ تر علاقوں میں پانی کھارا ہوتا ہے، میٹھا اور صاف پانی وہاں ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں حضرت عباس کی قبر سے نکلنے والے میٹھے اور خوش ذائقہ پانی کو صرف ایک قدرتی چمتکار ہی کہا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے ریسرچرز اس بات کو سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے، لیکن اس کا جواب آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ پایا۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ حضرت عباس علمدار کون تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اسد اللہ اور ام البنین کے فرزند تھے۔ آپ کو علمدار یعنی جھنڈا اٹھانے والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لشکر کے پرچمدار تھے۔ پیارے دوستو، کربلا کی جنگ کے دوران جب 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہادر بھائی حضرت عباس علمدار کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس، جنہیں جوانان جنت کا شیر کہا جاتا ہے، 300 دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ آپ نے نہر سے پانی بھر بھی لیا، مسکیجہ بھر چکا تھا، لیکن آپ نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں امام حسین، بی بی سکینہ اور معصوم بچوں کی پیاس تھی۔ جب آپ پانی لے کر خیموں کی طرف لوٹے تو دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پہلے آپ کا ایک بازو شہید ہوا، پھر دوسرا بازو بھی شہید ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسکیجہ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھتے رہے، مگر تبھی ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر دیا۔ آپ وہی شہید ہو گئے اور مسکیجے میں بھرا پانی زمین پر بکھر گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اور آج بھی حضرت عباس علمدار کے روضہ مبارک کے ارد گرد وہی پانی موجود ہے۔ 1400 سال ہو گئے، نہ وہ پانی سوکھا، نہ سڑا، نہ اس کی مٹھاس بدلی، نہ اس میں کوئی بدبو آتی ہے۔
اب ذرا غور کیجئے، عراق کا زیادہ تر پانی کھارا اور نمکین ہوتا ہے، مگر حضرت عباس کے روزے پر جو پانی بہتا ہے وہ بہت ہی شدھ، میٹھا اور صاف ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں اس معجزے کی تہ تک، جسے سرداب کہا جاتا ہے۔ سرداب یعنی وہ زمین کے نیچے والا حصہ جہاں حضرت عباس کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں تنگ راستے، گیلریز اور ایک لوہے کا دروازہ ہے جو 8 سیڑھیاں اترنے کے بعد سرداب کی منزل تک لے جاتا ہے۔ سرداب کی دیوار کے پاس ہی آپ کی اصلی قبر ہے اور وہیں پر 13 محراب نما طاق بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب سنیے، شیخ حلیم عباس جو پچھلے 36 سالوں سے روزے کے خادم اعلیٰ ہے، وہ اپنی کتاب روضۃ الابو الفائز میں لکھتے ہیں، پہلے یہ پانی سرداب میں چشموں کی طرح بہتا تھا، ایک طرف سے آتا دوسری طرف چلا جاتا۔ 400 سالوں تک ایسا ہی رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ پانی ایک ہی جگہ ٹھہر گیا، لیکن حرکت اب بھی کرتا رہا۔ ہمیں آج تک نہیں پتا چل سکا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 50 سالوں سے اس پانی کی سطح نہ کبھی کم ہوئی ہے نہ زیادہ۔ اس کا سواد آج بھی ویسا ہی ہے، نہ بدبو، نہ فنگس، نہ کھاراپن، نہ گندگی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود کبھی بھی قبر میں داخل نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ انگلینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم یہاں ریسرچ کے بہانے آئی۔ انہوں نے دیواروں میں دراروں کو بہانہ بنا کر سرداب کے آس پاس کھدائی شروع کی۔ جیمز ووڈ اپنی کتاب دی ٹروتھ میں لکھتے ہیں، جیسے ہی ہم نے کچھ فٹ کھدائی کی، پانی ایک دم ان سوراخوں میں چلا گیا۔ ہم دیکھ پا رہے تھے کہ پانی جا رہا ہے، مگر کہاں سے آ رہا ہے ہمیں یہ نہیں دکھا۔ انہوں نے مانا کہ یہ پانی کسی جھرنے یا چشمے سے نہیں آتا، یہ کوئی سائنٹیفک اسپرنگ نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ پیارے دوستو، سوچئے، 1400 سالوں سے یہ پانی لگاتار موجود ہے، نہ سوکھا، نہ سڑا، نہ اس کی مٹھاس بدلی، نہ اس کی برکتیں رکی۔ یہ صرف اور صرف حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا، ان کی شہادت اور ان کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ آج اگر کوئی انسان اہل بیت کی عظمت کو اب بھی نہ مانے تو یقیناً وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ بے شک اہل بیت کی محبت اور پیروی ہر مومن پر لازمی ہے۔ اب آپ سبھی سے یہ التجا ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آمین اللہم آمین، تاکہ ہم سب کو بھی حضرت